موجود ہیں اس میں ہم پہنچ جاتے ہیں تعداد بڑھانے کے لیے۔ ہوتا کیا ہے، ہماری بھی عزتیں برباد ہوتی ہیں، ہمارے بھائی کی بھی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، ہمارا بھی پیسہ برباد ہوتا ہے، سامنے والے کا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، ہم اور آپ لڑتے لڑتے تباہ ہو جاتے ہیں، مگر نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو عدل و انصاف کا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے، پیسے میں جو بھاری ہوتا ہے، پوا جس کا بھاری لگ جاتا ہے، سفارش جس کی تگڑی ہو جاتی ہے، فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج اس کانفرنس میں عہد کرو کہ انشاءاللہ اپنے معاملات اب ہم تھانوں کو نہیں لے جائیں گے، اپنے معاملات اب ہم کورٹ کچہریوں میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ ہمارے درمیان اگر اختلاف بھی ہوگا تو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اسے حل کروانے کے لیے ان علماء کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں گے، ان علماء کرام کی بارگاہ میں لے کر پہنچیں گے، ان کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے دین کے قائد ہیں، آپ ہماری نمازوں کے امام ہیں، ہم نے آپ کو اپنا امام جانا ہے، ہم نے اپنا آپ کو پیشوا جانا ہے، اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو حدیث کا علم دیا ہے۔ اے عالم صاحب، اے مولانا صاحب، اے امام صاحب، ہمارے اور ہمارے بھائی کے درمیان اختلاف ہوا ہے، کون سا معاملہ ہے جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے؟ اے مولانا صاحب، اے عالم صاحب، حضرات ہمارے اور ہمارے بھائی کے درمیان قرآن و حدیث والا فیصلہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، بولو، سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا یہ آپ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کچہری کا رخ نہیں کریں گے، آج کے بعد آپ عدالتوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے، آج کے بعد آپ اپنے معاملات کو تھانوں تک نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آپ اپنے گاؤں کے امام کے پاس آؤ، ان سے پوچھو، اگر وہ حل کرتے ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں، یہ وہ وکیل ہیں جو آپ سے فیس بھی نہیں لیتے، آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے ہیں، آپ سے پیسے لے کر کے اور پیسوں کی تکی جھکاؤ سے پیسے والے کے حق میں فیصلہ بھی نہیں کرتے۔ اگر یہ جواب یہاں نہیں ملتا ہے، آپ اور بڑے آگے بڑھو، بہرائچ پہنچو، وہاں کے دارالفتہ میں آؤ، بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرو، بڑے بڑے مفتیان کرام سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو، مسائل پوچھو، اور معاملہ اگر سلجھنے والا نہ ہو اور معاملہ آگے بڑھے تو آپ پہنچ جاؤ مدرسہ جامعہ امجدیہ رضویہ میں، تمام مفتیان کرام بیٹھ کر مسائل کا پر کو بتاتے ہیں، وہاں پر آپ کو انصاف اور حق اور فیصلہ دیا جاتا ہے۔ آپ جامعہ اشرفیہ پہنچو، وہاں کے مفتیان کرام کی طرف رجوع کرو، اور اگر معاملہ ہو تو پہنچ جاؤ مرکز اہل سنت شہر عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، مرکز اہل سنت بریلی شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات ہو، بات ہو۔ اپنے مسائل کو پیش کرو، ان علماء کے باتوں کو مانو، ان سے فتویٰ لو، ان سے مسئلے پوچھو، ان سے اپنے معاملے کے اندر انصاف لو، یہ آپ کے درمیان حق فیصلہ کریں گے۔ اب ایک مسلمان کو چاہیے تو یہ کہ جب قرآن کا فیصلہ آ گیا، جب حدیث کا فیصلہ آ گیا، جب نائبین رسول اللہ نے فیصلہ دے دیا، جب قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ مل گیا، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہی فیصلہ مان لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بات ہو، بات ہو، ماشاءاللہ۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن کا فیصلہ مانیں گے، ہم حدیث کا فیصلہ مانیں گے، اور اگر کوئی مسلمان قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کے باوجود وہ کچہریوں کا رخ کرتا ہے، کورٹ کی طرف جاتا ہے، تھانہ پولیس کرتا ہے، تو آپ یہ سمجھ جاؤ یہ انصاف نہیں چاہتا بلکہ یہ ظلم کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اقتدار کی بنیاد پر، اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنے سرمایہ کی بنیاد پر، اپنے طاقت اور دولت کی بنیاد پر، اپنے طاقت کی بنیاد پر، اصل و رسوخ کی بنیاد پر یہ ظلم کرنا چاہتا ہے۔ جو انسان ظالم ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ سب اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو، اس لیے کہ اس قوم میں ظالموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ نعرے تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, लिहाजा आज आप ये अहद करके उठे, मुआशरे की इस्लाह यही है कि जहां हमारा मुआशरा बर्बाद हो रहा है उस पर पाबंदी लगाई जाए, आप तक बात पहुंचाई जाए। बात पहुंचाना हमारा काम है, मानना ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़ा अफसोस हुआ, ईद के दूसरे दिन मैं कचहरी गया, मैंने देखा कि सिर्फ हमारा और आपका त्योहार था, हम और आप त्योहार में लगे हुए थे, उसकी वजह से कचहरियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, टेबल खाली पड़ी हुई थी, वकील की कुर्सियों पर धूल लग गई थी, वहां पर हवाएं चल रही थी, सन्नाटा हो गया। मुझे एहसास हुआ कि ये जो कुर्सियां चल रही हैं ये हमारी और आपकी ही वजह से चल रही हैं। यहाँ जो भीड़ होती है वो सबसे ज्यादा हमारी कौम की होती है। लिहाजा मैंने अहद किया कि इंशाअल्लाह ये पैगाम गांव-गांव, घर-घर, बच्चे तक पहुंचाएंगे और गुजारिश करेंगे, ऐ मेरे भाइयों, आप आपस में लड़कर फना मत हो, हलाक मत हो, बल्कि इख्तलाफ हो जाए तो मिल बैठ कर कुरान और हदीस की रोशनी में हल कर लिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने आप को तबाही से बचाओ, अपने आप को बर्बादी से बचाओ, अपने आप को दीन के करीब करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, नबी के दीन पर ईमान और यकीन रखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सुन्नतों पर चलो। आप ये अहद कर लो कि हमारे हक में फैसला अगर कुरान और हदीस का यही है तो मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा इसी फैसले में है, मुस्तफ़ा की खुशनुदी इसी फैसले में है। तो जब अल्लाह और रसूल राजी हैं तो चाहिए कि हर मुसलमान राजी हो जाए, हम और आप राजी हो जाए। आखिरी बात समाअत फरमाएं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं, इसलिए कि उलमा कसीर हैं, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, हमें सबको वक्त देना है, बहुत दूर दूर से हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है। आखिरी बात मेरी, आप बगौर समाअत फरमाएं, अपने दिल के दरीचों में उतारें, ज़हनो फिक्र के अंदर नोट करें। आज हमारे मुआशरे के अंदर इर्तिदाद बड़ा जोर पकड़े हुए है। हमारे और आपकी कौम की बच्चियां, हमारे और आपके समाज की बच्चियां बड़ी तेजी से मुर्तद हो रही हैं, बड़ी तेजी से अखियार के साथ भाग भाग करके अपनी जिंदगी गुजारने पर आमादा हो रही है और वो जन्नत को छोड़ करके जहन्नम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप क्या समझते हैं कि आपके गांव का ये मामला नहीं है, आपके इलाके का ये मैटर नहीं है, आपके कौम और समाज का ये मैटर नहीं है तो आपका दामन बच जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि इसकी तरफ जितनी भी मुहर्रिक चीजें हैं, चाहे वो हमारा और आपका कल्चर हो, चाहे हमारी और आपकी वो तहजीब हो, चाहे हमारे और आपके जरिए बनाए हुए बेजा रसूम हो, आज हमने और आपने शादी ब्याह को इतना महंगा कर दिया है, इतना सख्त कर दिया है कि लोग शादी के तसव्वुर से कांप जाया करते हैं। जिनके घर में 2-4 बच्चियां होती हैं वो लोग सोच सोच करके वक्त से पहले अपने ज़हनो दिमाग की कुव्वत खो बैठते हैं। और बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चियों की फिक्र में अटैक की बीमारियों से मुब्तला होकर के मुल्क आदम का सफर कर लेते हैं। मेरे भाइयों, ये मुआशरा किसने बनाया है? ये निज़ाम किसने तश्कील दिया है? ये हालात किसने पैदा किए हैं? जिसको जिधर आसानी लगेगी आदमी उस तरफ तेजी से भागेगा। हजरात मोहतरम, जब आसानियां मैसर होंगी और उन्हें ये मालूम होगा कि ये आसान रास्ता है, इसको हम चुनेंगे तो हमारे बाप का जहेज बचेगा, हमारे बाप का पैसा बचेगा, रुपया और दौलत बचेगी, तो लोग उस रास्ते को अपनाने के लिए बढ़ते हुए चले जाएंगे। जिसे अल्लाह तौफीक दे और जिसे कुफ्र और शिर्क से बचाए, ऐसे पुराशो माहौल में अपने ईमान पर वही टिक सकता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ बिलखुसूस नौजवान तबका से कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप आओ मैदान में, आगे बढ़ो, जहेज की लानत को खत्म करने के लिए आज कौम मुस्लिम का बच्चा बच्चा उठकर खड़ा हो जाए और ये तहरीक चलाए कि इंशाअल्लाह हम अपने कौम में शादी ब्याह को इतना आसान कर देंगे कि पूरी ज़माने की नजर में शादी ब्याह अगर सबसे आसान होगा तो कौम मुस्लिम में होगा। और यही तरीका
حق بھی ہے، یہی صحیح بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دین نے جو شادی کا طریقہ دیا ہے وہ پوری زمانے میں، پوری دنیا میں، تمام سماج میں، ہر قسم کے مذاہب میں سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے یہ آسان طریقہ ہے، سب سے آسان راہ یہ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر شادی بارات کا نام نہیں ہے کہ 200 باراتی نہیں ہوں گے تو نکاح کی ڈور نہیں بندھے گی۔ شادی اس چیز کا نام نہیں ہے اسلام میں کہ اگر پنڈال نہیں سجے گا تو شادی کمزور ہو جائے گی، اگر علاقے میں چراغاں نہیں ہوگا، لائٹنگ نہیں ہوگی تو شادی کمزور ہوگی۔ نہیں نہیں، بلکہ سنت رسول کو عام کرو، مسجدوں میں نکاح کو رواج دو، نمازیوں کو روک کر یہ اعلان کر دو کہ آپ لوگ ٹھہر جاؤ، یہ میرا فلاں بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسلام نے نکاح کا جو مزاج دیا ہے وہ لائٹنگ اور چراغاں نہیں ہے، وہ سجاوٹ نہیں ہے، وہ باجا اور ڈی جے نہیں ہے، وہ دعوت اور باراتی نہیں ہے، وہ اہتمام اور انتظام نہیں ہے، بلکہ شادی اگر اسلام میں پوچھو تو یہ علماء بتائیں گے شریعت میں تو شادی صرف اتنے کا نام ہے، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول عند حضور شاہدین، دو گواہوں کی موجودگی ہو، ایجاب و قبول ہو جائے، خطبہ نکاح پڑھ دیا جائے، مہر متعین کر دیا جائے، قوم مسلم کی شادی مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے سبحان بولو اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ پلٹو اپنے دین کی طرف، نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو۔ شادی کے معاملے میں جب رشتوں کا انتخاب کرنا ہو، آپ رشتوں کو یوں ہی نہیں چن لیا کرتے ہیں، بڑی چھان بین ہوتی ہے۔ آپ پتہ لگاتے ہیں کہ ہم جس سے رشتہ جوڑنے والے ہیں اس کا مزاج نرم ہے کہ سخت ہے۔ اگر سخت ہوا تو آپ بہانہ بنا کے ہٹ لیتے ہیں۔ آپ پتہ لگاتے ہیں کھان پین کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، پہننا اوڑھنا کیسا ہے، علاقے اور سماج میں عزت کیسی ہے۔ آپ پتہ لگاتے ہیں کہ سخی ہے کہ کنجوس ہے، آپ معلوم کرتے ہیں کہ اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ آپ سب کچھ پوچھو، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ اپنے رشتہ دار کے بارے میں پتہ لگاؤ، کہیں اس کا رشتہ دار کے یہاں کے اس کے خاندان اور افراد کے لوگ جوا تو نہیں کھیلتے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اس کے سماج میں کوئی شراب تو نہیں پیتا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اس کے سماج اور اس کے خاندان کے اندر لوگ نمازی ہیں یا بے نمازی ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں یا حلال کھاتے ہیں، ان کی انکم کہاں سے ہوتی ہے، ان کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، ان کا کاروبار ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کمائی حرام ہے یا حلال ہے، سود پہ سٹا تو نہیں لگاتے، کہیں وہ جوا تو نہیں کھیلتے، کہیں شراب تو نہیں پیتے، قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے پتہ لگایا کہ ان کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، رسول اللہ کی سنتوں کا اہتمام ہے کہ نہیں؟ یہ آپ ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، مگر آج کی کانفرنس سے سہیل اختر مصباحی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب آپ رشتے لگایا کریں تو یہ بھی پوچھ لیا کریں، جہاں ذات پات پوچھتے ہیں، جہاں خاندان پوچھتے ہیں، جہاں کھانا پینا پوچھتے ہیں، جہاں سخاوت اور کنجوسی پوچھتے ہیں، جہاں مزاج میں نرمی اور سختی پوچھتے ہیں، وہیں یہ بھی پوچھو کہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے کہ نہیں، رسول پر درود پڑھنے والا ہے کہ نہیں، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ لو نبی کا وفادار ہے کہ نہیں۔ اگر غدار ہو رشتہ چھوڑ دو، وفادار ہو، غریب ہو، لباس میلے ہو، سوکھی روٹی کھاتا ہو، لباس پھٹا ہو، اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ یہ دیکھو کہ جب رسول اللہ کا وفادار ہے تو آپ کا بھی وفادار رہے گا۔ یہ پتہ لگاؤ رسول پر سلام پڑھتا ہے کہ نہیں، نبی کے بارے میں خیال کیا ہے۔ اگر یہ خیال لگتا ہو جیسے ہم ہیں ویسے مصطفیٰ ہیں، نبی ہماری طرح ہے، اگر یہ خیال لگتا ہو نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اگر یہ خیال لگتا ہو کہ نبی کی تعظیم گاؤں کے زمیندار پردھان اور چودھری کی طرح ہے، اگر یہ خیال لگتا ہو کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، اگر یہ کہتا ہو
میلاد منانا حرام ہے اسے ٹھوکر مار دو، اور اگر اس کا عقیدہ یہ نکھر کر سامنے آئے کہ مصطفیٰ کے بارے میں جب پتہ لگاؤ تو پتہ چلے کہ جب نبی کے بارے میں بولتا ہے تو بولتا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے دلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اگر آپ کا رشتہ دار یہ بولی بولتا ہو کہ اس کی بولی ہو یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب ان کے خناخواہ کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا مجموعہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ مصطفیٰ کو اللہ کا بندہ کہتا ہو اور پوری کائنات کا آقا مانتا ہو تو آپ اس سے رشتہ جوڑ لیجئے، اس سے جڑ جائیے، ایسے گھرانوں میں رشتہ کریں، دینداری کی بنیاد پر رشتہ کریں، جہیز کی رواج کو اور اس بری لعنت کو ختم کریں۔ آج آپ لیں گے تو آپ کو دینا بھی پڑے گا، آخر کیوں نہ یہ رواج ختم ہی کر دیا جائے؟ سب کے یہاں بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، آپ نکاح کو آسان کرو تاکہ آپ کی قوم سب سے زیادہ نکاح آپ کی قوم میں کرنا آسان سمجھے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان انشاءاللہ، انشاءاللہ، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو جہیز کی لعنت کا بائیکاٹ کریں گے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے، اپنے معاملات تھانوں میں نہیں لے جائیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نہیں لے جائیں گے، بات بات میں کورٹ کچہری کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ یہی آج مختصر جملوں میں میرا آپ کے درمیان پیغام ہے۔ دعا ہے مولا تعالی مجھ کو اور آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔